واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، میں بھی تو اسی انتظار میں ہوں واہ واہ کہ کب سو واہ 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 واہ، تو ہمارے نبی کا مقابلہ امتی و امتی انبیاء نہیں کر سکتے. تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہم نے دو چیزوں کو بھیجا ہے، واہ 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 واہ، ایک نور، دوسری کتاب. توجہ. اب میں ایک سوال کروں گا مسلمانوں سے. جب تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دنیا میں موجود رہے ہمارے درمیان، مسلمانوں کے درمیان، جیسے ہم اپنے نبی کو مردہ نہیں مانتے، ہمارا نبی زندہ ہے. بے شک ہمارے آنکھوں میں اتنی صلاحیت نہیں کہ ہم ان کو دیکھ سکیں. بے شک بے شک، اس لیے میں بظاہر کا لفظ استعمال کروں. جب بظاہر ہمارے نبی ہمارے بیچ موجود تھے تب تو قرآن میرے نبی کے ساتھ تھا. اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا کہ قرآن اور نور کو بھیجا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ قرآن نور سے جدا ہو سکتا ہے اور نہ تو نور قرآن سے جدا ہو سکتا ہے، نہ کتاب نور سے جدا ہو سکتی ہے اور نہ نور کتاب سے جدا ہو سکتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ سن 11 ہجری تک جب بظاہر میرے نبی مسلمانوں کے درمیان موجود رہے، اس دنیا میں موجود رہے، تب تک تو قرآن میرے نبی کے ساتھ موجود تھا. اس لیے کہ میرا نبی ہے نور اور قرآن نور کے ساتھ موجود رہا. مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب میرا نبی پردہ کر گیا سن 11 ہجری میں، میرے نبی نے پردہ دیا، تو 11 ہجری کے بعد سے لے کر آج تک اور قیامت تک قرآن کس کے ساتھ؟ واہ واہ، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ کا قرآن ہے اور لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی. تو قرآن قیامت تک نور کے ساتھ باقی رہے گا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی کے چلے جانے کے بعد اب کون نور ہے جس کے ساتھ قرآن موجود ہے؟ نور کون ہے؟ بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن اور نور قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور اور کتاب جدا نہیں ہو سکتے. تو جب نبی کا نور بظاہر ہمارے درمیان پہ چھپ گیا تو اب قیامت تک قرآن تو باقی ہے، نور کہاں؟ سوال اٹھتا ہے. یہی وجہ ہے مسلمانوں کے میرے نبی نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا سن 10 ہجری میں، اور وہی میری نبی کی زندگی کا پہلا حج تھا اور وہی آخری حج. اس کو حدیث کی زبان میں کہتے ہیں حجۃ الوداع. جب میرے نبی حج کر کے لوٹنے لگے تو میرے نبی کے ساتھ تقریباً 1,26,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین موجود تھے. کتنے؟ تقریباً 1.25 صحابہ میرے نبی کے ساتھ موجود تھے حج میں. جب نبی حج سے لوٹنے لگے تو مکہ اور مدینے کے بارڈر میں ایک میدان پڑتا تھا. اس میدان کا نام تھا غدیر خم. غدیر خوب کہتے ہیں پیالے کو عربی میں، پیالہ بنا میدان تھا. اللہ کا حکم ہوا، میرے نبی نے سارے صحابہ کو روکا اس جگہ اور اونٹ کے پالانوں کا ممبر لگایا. میرے نبی نے اونٹ کے اوپر جو گدا رکھا جاتا ہے سجاوا اوپر کہتے ہیں پالان، ممبر لگایا میرے نبی نے اور لگا کر بہت بڑا خطبہ دیا. فصیح و بلیغ تو سارا خطبہ نہیں کرنا میرے پاس. اس خطبے کا آخری پیراگراف نور اور کتاب ذہن میں رہے. میرے نبی نے لاسٹ میں خطبہ پڑھنے کے بعد کہا کہ مسلمانوں میرے صحابہ اب وہ وقت نزدیک آ چکا ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کو لوٹنا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نبی کے باوفا اصحاب، ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو جا رہے ہیں آقا، کیا ہمیں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا آپ ہمیں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟
میرے نبی نے کہا تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں قیامت تک اپنی امت کو تنہا چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تو یہ بتائیے کہ ہم آپ کے بعد کس کا دامن تھامیں گے؟ آپ کے بعد ہم کس کا دامن پکڑیں گے؟ سنیے گا، دو بڑی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک قرآن کے بعد 6 بڑی کتابیں ہیں، ہے نا؟ بخاری، مسلم، ترمذی، یہ ملا کر 6 بڑی کتابیں ہیں۔ صحاح ستہ، اس صحاح ستہ کی 2 بڑی کتاب مسلم شریف اور ترمذی شریف، جس میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنے بعد قیامت تک کس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ہم آپ کے بعد کس کا دامن پکڑیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عبرتی اہل بیتی، میں اپنے بعد 2 بھاری چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور دوسری میری عبرت میرے اہل بیت ہے۔ واہ 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 واہ، یا علی یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی یا علی۔ ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید اور دوسری وعبرتی اہل بیتی، دوسری میری عبرت میرے اہل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کی عبرت کون ہے؟ قرآن کتاب کو سمجھ میں آ گئی، قرآن